جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے، شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز، جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم، کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا، نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارے، تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقواریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، یہ ایسا، اس کی نئی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ایک انگریز مسلمان ہوتا ہے تو ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کا تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں، اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں۔ کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے،
انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن۔ کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی۔ کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے۔ تو میں یس کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا، ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے۔ دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں، ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو، کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہے۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے۔ نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ نے علم اتنا دیا تھا۔ کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں۔ 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے۔ فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا۔ کتنے بڑے عالم! میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا، نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ پریکٹیکل کام۔ جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا عمل زیرو، اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے۔ تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ۔ آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو۔
پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ، اتنا الجھے ہیں کہ اچھے اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو، آپ کا ہدف کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو، ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ ڈائری جب ہم بنائیں گے نا، اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ، اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت، عورت کے دل میں مرد کی رغبت، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، کہیں اور استعمال نہیں ہوتی۔ اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی، اس میں بد نظری بھی آ گئی، اس میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی بھی آ گئی، تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، دو باتیں بیان کی، فرمایا جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا، بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے۔ ایک نوجوان بالغ ہوا، اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں شادی کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب چپ، نکاح کرو اور اس سے پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ بندہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کو ملامت کرنا جائز نہیں، یہ قابل ملامت ہے۔ سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں، پھر نانا، پھر ماموں، پھر چاچے، پھر محلہ، پھر پوری دنیا پوری دنیا۔ اور قرآن کہہ رہے اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جب شادی نہیں ہوتی فوش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا۔ کہہ رہے مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن، ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو، بھائی ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں۔ یہ فضول قسم کی باتیں، میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا، 4 بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے، لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی ادا کرے گا، ان کے جو حقوق ہیں، نیت اس کی صرف یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے، بلکہ میں اس کو عام زبان میں کو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، وہ مزے کے لیے کر رہا ہے، لیکن صرف مزے برائے مزے نہیں، نیت یہ ہے کہ میں ان کے حقوق بھی پورے کروں گا، ان میں برابری بھی کروں گا، تو لیکن نیت صرف مزے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، آج کے علماء نے نہیں، 1000 سال پہلے کے علماء نے، کہ اگر اس کو کوئی تانا دیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کہ قرآن کہہ رہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ ملامت کر رہے ہو، کتنی ساری آیت کا انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے، کون سے مزے حرام ہیں اور کون سے مزے حلال ہیں۔ تو آج لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اتنی سال کا تھا، اتنی عمر کی لڑکی سے صرف مزے کے لیے کیوں شادی کر لی؟ لڑکی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، اس کے ابا کو ہونا چاہیے، بالکل بجا ہے۔ اگر ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہو، نہ کریں وہ، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اعتراض اس کی علامت ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا، اس سے کیوں شادی ہو رہی ہے، اس کو اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی، یہ اسی کی علامت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی علامت نہیں۔ تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بھائی آپ کم عمر ہو، جوان ہو، آپ سے ایک بڑی عمر کا آدمی نکاح کر رہا ہے تو آپ نہ کرو، آپ کیوں کر رہی ہے اس سے شادی؟ بھائی اس کو تو مشورہ یہی دیا جائے گا، لیکن کوئی مصلحت ہے تو وہ جانے، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ ہو نہیں رہا، مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں کو ہو رہا ہے۔ پھر یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے بھائی،
ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی، اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لأمان، لیکن کیا مزوں کے لیے نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے، لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو، طلاق یافتہ سے کرو. میں جائز کی بات الگ ہے، مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے. تو نیت تو یہی ہونی چاہیے، سنت پوری کرنی ہے. کہ نبی نے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کی ہے تو کرو یہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، اگر دیکھو ہم لوگوں کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ، چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہر وقت جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی، دہلی کی نہاری بھی کھا لی، اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے یار. ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے، لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا. وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا، میں نہاری کھاؤں، اس میں نلی ڈالوں، اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں، جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو. ہر وقت چٹخارے کی چکر میں رہنا شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتا. تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو، طلاق یافتہ سے کر لو. لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور سے کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، قابل ملامت بہرحال نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں، یہ والی جو شرط ہے نا جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے، یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. زبان کے پکے، ایگریمنٹ کر لیا اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. کمپنی نے امانت دیا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو، اتنا کام کرو، اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے، کام میں ڈنڈی مار رہے ہو، جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%. ہمارے جو دوست امریکہ UK وغیرہ چلے گئے نا، وہاں انہوں نے ملازم رکھے اور یہاں بھی ان کے دکانیں ہیں، ملازم کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو تنخواہ بھی پوری لیتا ہے، عام طور پہ 100% نہیں، وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں، لیکن میجورٹی. چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا، ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا، کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر، پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے انگریز ملازم رکھو نا، کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے، پہنچے گا 10 بجے، 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا، درازیں کھول کھول کے چیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، پین کہاں ہے، 1 گھنٹہ اس میں لگے گا. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو، تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی، وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی، کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے، چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں، ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر، اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام، اور ہمیں خود تجربہ ہے، ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکے دار کو پیسے پکڑا دو، یار یہ بلڈنگ بنا دے، میرا گھر بنا دے، یہ ایڈوانس میں پیسے، میں بہت اچھا ہوں، پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا، میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے ہیں. اتنا ترسائے گا نا. بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا، اگلے دن ایک نلکا لے کے ہارا ہوگا فٹ کرنے. واش روم کے لیے نلکا پہنچ چکا ہے، اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا، پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کے کچھ چلنے کی. ایسے ترسات رہا. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے، اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفنس میں ہوٹل بنانا تھا، ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے وہ دن اور آج کا دن
تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، والذی، دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کس نے مجھے پہلے پیسے دیے بھائی؟ اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی، کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے، ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے. تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے، بھائی سے کیا مل رہا ہے، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی، آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی، آپ کے بچوں کو پالے گی. اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے، آپ کے. اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں؟ پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے، برابر ہے، آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے یار تمہارے ہیں کتنے، تو تمہیں کیا بھائی، گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا، اس کو وہ اس کے ہے یا نہیں ہے، تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے، شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے، اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ، ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں، اپنی جیب بس، دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو، ان کو پتا ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی. اب اس کو بتا دیا نا مانا اتنا کماتا. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں، ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کہ نا اپنی کرنی نہیں چاہیے، کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا، تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آ جائے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہے وہ تھوڑی بیان کروں گا میں، جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا، مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں، اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے، داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں، ہمیں ڈر ہی ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے، دوستوں کو نہیں بتاتے. ان کو پتا اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے، یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے ہی حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی، میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا، میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا، زیرو پہ آگے کھڑا ہو گیا تھا. میں جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دے یار، ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے. اس میں داڑھی والے بھی تھے، بغیر داڑھی والے بھی تھے، نیک بھی تھے، برے بھی تھے، اور بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا، پیسے تھے. اب تجربہ بہت ہے، پیسے نہیں ہے. اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے. کپڑے کا بزنس میں نے کیا، آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا. ایسے نہیں کہ ریڈیو پہ، وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ. آم کے پیٹیاں کا بزنس، 5 پتہ نہیں کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا، ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے. آم کا بزنس ہم نے کیا ہے، پراپرٹی کا ہم نے کیا. میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی؟ تجربہ بہت ہے، پیسہ سارا اس تجربے بھی. گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا، بائکیں پرانی خرید کے بیچنا، سارے بزنس ہم نے کیے میرے بھائی. تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ؟ میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے اس کو کسی کو کبھی بھی مت دو. یہ تجربہ ہے. جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڑی لگا لو، ٹھیلے پہ بیچ دو. کسی کو ریڑی خرید کے بھی دی نا ٹماٹر کی، وہ ریڑی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا، سوپ سمجھ لو. وہ شروع میں جو اگر کما کے دے رہا ہے بہت خطرناک آدمی ہے. یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان سے 8-10 لاکھ روپے لے لیے، یہ کیا ہے 10 کروڑ نکلواؤ. تو شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا. روزانہ اتنا پروفٹ آ رہا تھا. میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا ہے، کل دے دے. کہہ رہے یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ میں سید ہوں مجھے نیند نہیں آتی. کہتا تھا سید ہوں، پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار صبح دے تو، رات کو 12 بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہے. او بھائی صبح دے دینا یار، سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی. کیسا اعتماد، آتے آتے ہم نے بھی دیتے رہے. ایک دن ماشاءاللہ خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، قرآن کہتا ہے اپنی ایگریمنٹ کی
مخالفت نہیں کرتے. مسلمان مالی معاملات میں ایک نمبر ہوتا ہے, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا. آپ کا دوست, آپ کا بھائی اگر یہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا کہ میری کتنی آمدن ہے, یہ آپ کے خراب ہونے کی علامت ہے. کس کے خراب ہونے کی علامت؟ آپ کے. یہ کماتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, یہ اس کے خراب ہونے کی نہیں, یہ کس کے؟ یہ آپ کے خراب. اس کو پتا ہے, بتا دیا تو پھر یہ لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیں گے. خیر جلدی سے ہم چلتے ہیں آگے. قرآن کہتا ہے اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, پھر قرآن ریپیٹ کرتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا قرآن نے. قرآن کہہ رہا ہے ان اصولوں پہ زندگی گزارو تو ہوگا کیا؟ انگریز کہتا ہے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو کہیں گے بہت نائس پرسن ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بہت نائس پرسن. ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جائیں, ووٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ ووٹ تو اسی کو ملیں گے نا جو پھینکے گا لمبی لمبی. انگریز اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا جب مر جاؤ گے تو اچھے کیا برا کیا سب کیا ہو گیا برابر. تو انسان کہتا ہے پھر لوٹ کھسوٹ میں ہی لگاؤ یار, کیا خیال. تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں, الذین یرثون الفردوس, جو فردوس کے وارث بنیں گے, ہم فیہا خالدون, یہ بدلہ میں دوں گا. یہ انسان یہ حکومتیں نہیں دے رہی, تو جو میں بدلہ دوں گا جیسا میں ہوں بدلہ بھی ویسا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اس پر تو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے, جو چاہتے ہیں کچھ کہ ان کو ہدایت ملے, جو نہیں چاہتے ان کو نصیحت کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں. یہ چیز ہمارے علم میں ہے. دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے, اللہ کا کلام ہے نا. ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں, قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں, تو فوراً ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے. تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں, پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں. بھئی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ, جو زبان سے انکار کر رہے ہیں, یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. ایک قسم کی یہ بھی تکذیب ہی ہے, انکار کرنا ہی ہے. تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے, وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں, خوشیوں والی زندگی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جا رہے ہیں, نارمل لائف ہے. تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں؟ داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ کٹانا نارمل ہے, رکھنا اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بول کے مال بیچنا, 2 نمبری کرنا, یہ نارمل سمجھا جاتا ہے. آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے, یہ اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے اس چیز. دیر سے شادی کرنا نارمل ہے, جلدی شادی کرنا اب نارملٹی ہے. 15 18 سال کی عمر میں بچکانا کام. گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی اب نارملٹی ہے, اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے. بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے, نہ کمانا روٹین کی چیز ہے. لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے, کمانا کیا ہے؟ نارمل ہے. آپ اگر 50 سال پہلے جائیں گے یا 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں, اب وہ اب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلچر, گورا جا رہا ہے, جس طرف گورا جا رہا ہے. یعنی ہر چیز میں آپ غور کریں, ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے, یہ عجیب سا لگتا ہے. لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں, پڑھے لکھے علاقوں میں, یا پوش ڈیفنس سے آئے نا بھائی, ان کو زیادہ پتا ہوگا. ڈیفنس میں بہت سے گھروں میں, سب کی بات نہیں, بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے. بھائی وائف کیوں نہیں کماتی, جاب کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں؟ یورپ کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارملٹی ہے, 30 سال میں نارمل ہے. لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے؟ وہی ہوگا جو گورے کا ہے. کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا, 100 سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آج ہیں. تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے, اور گورا 100 سال کے بعد جہاں ہوگا ہم 100 سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے. شراب سے بچنا کیا ہے بھائی؟ جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو
کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا. پینے کی رپورٹ چاہیے ہمیں, ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا. آپ کے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے آتا ہے آپ کی بچی کے لیے تو آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ شراب تو نہیں پیتا؟ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں گے اس کو غصہ آ جائے گا, شکل سے شرابی لگ رہا ہوں بھائی تمہیں. وجہ کیا ہے کہ بھائی شراب پینا یہ اب نارملٹی ہے, چند لوگ ہیں جو پیتے ہیں, لیکن نہ پینا کیا ہے, یہ نارمل ہے. لیکن جس اسپیڈ سے شراب کا ریشو ہماری سوسائٹی میں, عیاشی کا ریشو بڑھ رہا ہے, کل نہ پینا, گورے سے آپ پوچھیں, گورے میں تعارف ہوتا ہے یہ نہیں پیتے, لوگ حیران ہوتا ہے عجیب آدمی ہے یہ پیتا ہی نہیں ہے. حیرت ہے یار, یہ نہیں پیتا. ان کے ہاں پہلے نا 6 مہینے نہیں نہاتے تھے انگریز, اب تو نہانا شروع ہو گئے. تو جو روزانہ نہاتا تھا وہ اب نارملٹی, اب نارمل. ابے روز نہا رہا ہے, سمندر کی مچھلی ہے کیا؟ پانی مہنگا ہو جائے گا بھائی تیری وجہ سے, ڈیم خشک ہو جائیں گے. ابھی بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو نہیں نہاتے, کئی مہینے نہیں نہاتے, ان کے رواج ہی نہیں ہے نہانے کا. یہ جو مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نارمل ہے یا نہ دھونا؟ دھونا نارمل, سب دھوتے ہیں, جو نہیں دھوتا وہ گندا بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے غیر مسلموں میں ایسا نہیں ہے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک عجیب سا لگتا ہے ان کو, یار ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے, ان کے رواج نہیں ہے. وہ تو پھر ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں, جو سینیٹائزر وغیرہ, ابھی بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ اٹھ کے جا کے نلکے سے ہاتھ دھو لیں. سینیٹائزر یوز کریں گے, وہ ٹیشو آئے گا گیلا, یوں کر کے جراثیم مارنے کی کوشش کریں گے. ابے تو تمیز سے ہاتھ دھو لے جا کے. نہیں, یہ کیا ہے, نارمل ہے یار, ہاتھ دھو رہے. ہمارے ہاں کوئی پانی سے استنجا ہی نہ کرتا ہو, نارمل ہے اب نارمل ہے. انسان ہی نہیں ہے یار, تو پانی سے گندا ہو جائے گا بھائی. تو گوروں کے ہاں کوئی پانی یوز کرے تو وہ کیا ہے, اب نارملٹی ہے. تبھی ان کے ہاں واش روم میں پانی نہیں ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جا ہم کدھر کو رہے ہیں, بولو نا, ہم جا ادھر کو رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں آج اب نارملٹی کی ہیں, کل وہ نارمل بن جائیں گی, اور جو آج نارمل ہیں اس کام کرنے والے کو لوگ اب نارمل کہیں گے, اس کا میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا. یہ بیوقوف آدمی 30 سال میں شادی کر رہا ہے, پاگل ہو گیا یار. یہ احمق آدمی 3 بچے ہو گئے اس کے, عجیب پاگل. یہ تو آبادی بڑھا کے غربت, یہ تو ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے, ایسا تباہی پھیل جائے گی. یہ باتیں ہوں گی کل فیوچر میں. میں یہ رپورٹ نہیں پیش کر رہا, اس سے ایک سبق دلا رہا ہوں آپ کو. میں بھی پہلے اس مضمون کو آپ کی دماغ میں اچھی طرح بٹھا دوں, پھر میں بتاؤں گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. آج خواتین کا جاب کرنا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک روٹین کی چیز نہیں ہے. کل جاب نہ کرنا کیا بن جائے گا, اب نارملٹی, ظلم سمجھا جائے گا. بھائی بیگم جاب نہیں کرتی, اف, گھر میں قید کیا ہوا ہے, جیل خانہ, خواتین کے حقوق نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, اس پوری تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. آج جو چیز اب نارملٹی ہے کل نارمل بن جائے گی, آج جو چیز نارمل ہے کل اب نارملٹی کہلائے گی. یہ کتنی بڑی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم سوسائٹی کی بیس پہ کسی چیز کو نارمل یا اب نارمل ہونے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, نارمل کون ہے اب نارمل کون ہے. کیونکہ اگر سوسائٹی کو معیار بناتے ہو تو آج سوسائٹی ایک چیز کو صحیح کہہ رہی ہے, کل بالکل اس کے اپوزٹ کو صحیح کہے گی. اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو 2 متضاد چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. یہ بھائی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے کیا ٹیکنیکل قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں, آپ کہاں سے تشریف لائیں ہیں, گڈاپتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارمل نہیں ہے, اب نارملٹی کی باتیں. صحیح ہے نا؟ تو بھائی مفتی صاحب خود کون سا نارمل ہے؟ ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اوٹ پٹانگ قسم کی ہوتی ہیں, تبھی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. خواتین تو بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں, خواتین کے بیان. میں نے کہا ان انٹی کو چائے وائے کا پوچھا کرو بیٹا, وہ بھی بھاگ جائیں گی, ان کو بٹھا کے رکھو. 1 آدھ انٹی آ رہی ہیں, ان کو بٹھا کے رکھو. خواتین تو میرے بارے میں تبصرہ کرتی, بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. یوٹیوب بھرا ہوا ہے کمنٹ سے, یہ بندہ مجھے ہمیں زہر لگتا ہے. حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو, ان کو جاب دلاؤ, ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو, تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے. ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچی کے حقوق ہیں, جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے, تو وہ اب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ, حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے. ابے مجھے بتاؤ, خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی, خواتین جاب کریں گی, مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے, مرد کا ہے, عورت کا نقصان ہے, عورت کا نقصان ہے. اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو, ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا, اس کے بعد خواتین
کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ، ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو، مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تو میرا تجربہ ہے، میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی، ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں۔ چند، سارے غریب ایسے نہیں ہیں۔ اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں غیبت نہیں ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے، زکات لگ گئی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں، وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے، تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، تو نہیں ملے گا بھائی۔ چند واقعات ہیں میں سناتا، مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا، کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ، اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ۔ تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا۔ وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے، غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے، ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے، جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے، اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے، تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں، ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا، ہم بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں پتا ہے یار، میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، مامو زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں، جمشید بھی کر رہا ہے، تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے، ساری دنیا کھلاتی ہے، تم بھی کھلاؤ، تمہارا باپ بھی کھلائے گا۔ خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک کیس آیا، پھڈا یہ چل رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے۔ میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن؟ میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا، آدھی چھپا لیتا۔ اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو، پوری نہ بتاؤ۔ 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں۔ تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی، نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی، نہ صدقہ کرنے۔ بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے، نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں۔ اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے، آپ کے خلاف نہیں بول رہا، عورت بھی تو ماں ہے نا، میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے، یہ بہن پہ بھی خرچ کرے، تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے، وہ بھی بہن ہے، وہ بھی تو عورت ہی ہے نا۔ تو عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، جس میں ماں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں۔ کوئی بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے، اس کو بھی مرد کھلاتا ہے۔ اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا، پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی، نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا، نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے۔ اب پھڈا ہو رہا ہے، اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں، ابھی تو آدھی بتانا، یا تو پوری نہیں، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دیں۔ لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ سچ کا ہیضہ ہے، یہ کیا ہے؟ سچ کا ہیضہ ہے۔ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا، لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بول سکتے یہ، حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے، گول مول بات ہے۔ تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ اس گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو، اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی، بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے، نبھاتے ہیں، دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے، وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی، لیکن گزارا چلا رہے ہیں۔ اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے، انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا اگر اچھی لگتی ہے تو آپ بولو، شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوں۔ کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں، ابے منہ سے پھوڑ دے بھائی بیگم تم مجھے، ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے۔ بعض زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ بولو اچھی لگتی ہے، تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع، اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی، تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی، وہ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے، امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر، شدید غصہ، کہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟
اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ آ کے بولتے رہو. وہی ہے نا, وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے, آج سے تم میری کائنات ہو, تم میری مسرت ہو, تم میری راحت ہو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو, مسرت ہو, کائنات بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہے کہ میری کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, صرف مسرت, راحت. تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی, آج سے سب راحت بھی تم, مسرت بھی تم, اور شاہین بھی تم, اور سب تم. تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, ستار بھی تم. ٹھیک ہے, سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ابے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار, اب نئی زندگی کا آغاز کرو. کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے. تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے, وہی جو گورے کا ہے. تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں, کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا, غلط کہے گا. آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے, برا حقیقت میں کیا ہے. تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم 100 بار مر کے زندہ ہو جائیں, وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ صرف قرآن بتاتا ہے, اسلام بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے. اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے, غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی. اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا, ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. اللہ کو حق تھا, وہ مالک الملک ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی غلام ہے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرما بردار ہے یا نہیں, آپ اسے گوں کھانے کا بولو. اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی, بولو نا. لیکن آپ وہ کہے غلام کے باس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو, میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے, عین فطرت ہیں, فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے, کڑوا گھونٹ نہیں ہے. کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے, جس کو گوں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں, وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے, مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہا ہے. اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں, پورے نہیں ہٹے ابھی. جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں 30 سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا, پھر ہمارے یہاں 2 بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بے وقوف والا کام. پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا, بہت مشکل سے ایک آدھ, وہ بھی کہیں ادھر. ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں, پتہ ہے آپ کو, برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس, ان کے یہ نارمل ہے, نارمل اور اب نارمل میں ایک اور مثال آ گئی ذہن میں. برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے, میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے. خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے, کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا, یہ تو انگریزوں کے جو بھی, یہ ان کا ہے. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی. اس کو بلایا گیا, اس نے بولا میرا تو نہیں ہے. جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی, میرے اوپر ڈالے گی. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے. اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان 2 ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ اس کے ریلیشن رہا ہے, اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کا ہے. جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, کسی اور کا ہے. وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, بلکہ تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا, بلکہ کسی تیسرے کا نکلا. نارمل ہے یہ. کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی, اصل تو چاند پہ جاؤ, مریخ پہ جاؤ, خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں. ابا وبا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار, کس نے ایب نارمل کام ہوئے اس میں. نمبر 1, ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے,
باپ خود چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے کسی اور کی طرف منسوب کیا ٹانگیں توڑ دوں گا. اپنے بچے کو باپ, میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی, جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے, اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے, بالکل دونوں ایک 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں ایک دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے باپ. وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی, نہیں ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ تھرڈ پرسن کا ہے. تھرڈ پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی, وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں 180 ڈگری پر ہے. تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, یا وہ فل پاگل ہے. دونوں میں سے ایک فل کیا ہے, ایک کلچر کیا ہے, فل پاگل. اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں, اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. آئی بات سامنے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا, اس کا آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم, جیسے پالنے پالو, مانوں گا میرا ہے, ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا, نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے. ایسے کیسز بھی ہیں. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا, اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار, بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو, میرے سے ہٹا یار ان کو, ٹھیک ہے نا, نام رہے میرا ولدیت میں, ذمہ داری نہ ہو میری. بہت کم کیسز ہیں, لیکن کیونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جہاں ہم کہاں رہے ہیں, یہ 180 سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں. کچھ ابھی وہی 180 پہ ہم جیسے بیوقوف کھڑے ہوئے, اور کچھ کیا ہے ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں. تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فل پاگل ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے. ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے, ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا, اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں, اس کو اسلام کا یہ حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا؟ مشکل. وہ کہے گا اف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار, ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار, اف. اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے؟ کلچر. ہمیں اسلام نہیں ہے, ہم تو اسلام کے حکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی, ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچہ ہو, بچپن سے گود میں لے کے پالا, کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا, آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ یار زبردست اسلام کا حکم ہے, اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے. کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہے, خوشی محسوس کرتے ہیں. یار سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا, سب کہیں گے حرام ہے, یہ سب کیا کہیں گے, یہ عمل کیا ہے, حرام ہے. کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو, کبیرہ گناہ ہے یہ. چاہے باپ چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, موالی ہو, کچھ بھی ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی. اے اللہ بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں, ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, پھر ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم, پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہے, باپ نہیں تبدیل ہو سکتا.
اب گورے کا حکم فطری ہے یا اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے؟ یورپ اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اسلام کے سارے حکام ایسے ہیں. یہ جو خلا میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں، عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار جب چاہے چلی جائے، یہ نیچر نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا، جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے، کیونکہ مرد سپیریئر ہے. بائی نیچر مرد کیا ہے؟ وہ سپیریئر ہے. اس کو خدا نے زیادہ صلاحیتیں دی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. مرد پاورفل ہے. پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی، لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر؟ مرد کا ہوگا. اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ. عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا، دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے، ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں، اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں، ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں، اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے، ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے، دوبارہ آرڈر کرے گا کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر. اس کو آر محسوس ہوگی، ذلت محسوس ہوگی. لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو، یس سر، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ کیا ہے میرے لیے؟ فخر کی بات. اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی الو بنا دے اس کو، نیچر کے خلاف چلائے اس کو، ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ، یہ مولویوں نے مذہب، کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں، تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں. کرنل کون ہوتا ہے؟ تم پہ آرڈر چلانے والا. تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا. لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا، لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ، وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا، جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے. کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، اور لیفٹیننٹ کی بھی واٹ لگ جائے گی. نہیں ہے یہ بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے، وہ سپیریئر ہے، بائی نیچر ہے، یہ خدا نے بنایا ہے اس کو. اور عورت کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے، تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے، کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے، ذلت تھوڑی ہوتی ہے. اب ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا، اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے، استغفر اللہ، یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو، لیفٹیننٹ کہتا ہے جاؤ بڑے باہر میں جاؤ. اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں، پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں، تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز. جگہ جگہ باتیں یار یہ سرپھرا قسم کا آدمی آ گیا، اس کو نکالو فوج سے یار، فضول قسم کا آدمی، سرپھرا دماغ ہی نہیں ہے اس کے، بیوقوف، پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے؟ فخر. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی. اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے. باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے، سب کر لیتے ہیں. عمل بھی دیکھا. وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے. کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں. ایک اپنے استاذ، وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے. تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں، اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں. فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا، وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان، تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے. ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی، اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے، جو حضرت سے سینئر ہیں، جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا، ان کو سینئر بنا دیا، ان کے سامنے عاجزی، ان کے سامنے جھکنا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ نیچر کی بات کی، یہ نیچر کے خلاف بات کی. یہ خاندان کے بڑے وہ بھی ماں باپ ہی کے، میں ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا. جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے تکبر نہیں ہے. تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا، یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی
تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی, شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا؟ مرد چونکہ پاورفل ہے, وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے, تو پھر وہ اپنی جان نشاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی, کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل, بجلی کا بل, راشن, آٹا, دال, دھکے کھا رہے ان کے لیے, ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے؟ میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے, یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو, مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے سپیریئر ہے, اس کی چال سے پتا چلتا ہے, اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن انہوں نے کر دیا. جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا؟ چینج. باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, پکڑا جا رہا ہے وہ کورٹ میں. بڑی محنت کی انہوں نے اس بغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے, جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس پہ محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بغیرتی کو انسٹال کریں, انجیکشن میں ڈال ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو, انجیکشن کو, تاکہ اچھی طرح بغیر دی. اتنی جلدی نہیں ہو گیا, بہت ٹائم لگا ہے. اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلام نے کیا بتایا بھائی؟ مرد کیا ہے؟ سپیریئر ہے. اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا. عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھائی میرا شوہر ہے, یہ میرا رکھوالا ہے, مرد ہے, اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے. تو اب کیا ہے اس کو, اور یہ بھی احساس ہے کہ بھائی میں اس کے ماتحت ہوں, جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے, تو لڑکے پھڈے کر کے کیا کرنا ہے. لیکن یورپ نے کیا کیا؟ عورت کی نیچر کے خلاف. اسلام نے کیا کیا؟ مرد کو سپیریئر مانا, اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا؟ مرد کو دے دیا, سپیریئر مان. اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں, لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا, تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا, کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائیڈ افیکٹ زیادہ ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ, چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے. ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی. ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا. یورپ نے کیا کیا؟ مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میاں بیوی بنا لے, ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے؟ میاں مل جائے. میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ بوائے فرینڈ. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ تو زندگی برباد, پھر اولادیں ختم, نسل برباد. ایسا دماغ, اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں. یعنی ایک آدمی عذاب میں اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے, خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, عذاب میں بھی ہیں, اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ابے تو ہمارے انگریز سے میں بولتا ہوں, ہم لوگ کے گھروں میں آگے دیکھو, خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں نا, تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا. اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں. عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ. کیا ہو گیا بھائی؟